أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللہ جل جلالہ نے ہم سب کی زندگیوں میں دوبارہ عید الفطر لے کر آیا۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عید الفطر کی آپ تمام کو اور تمام دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں بار بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ لے کر آئے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ مقدس مہینہ گزر گیا، جس مہینے میں روزہ رکھنے والوں نے روزہ رکھا، تراویح پڑھنے والوں نے تراویح پڑھی، تلاوت کرنے والوں نے تلاوت کی، زکوٰۃ ادا کرنے والوں نے زکوٰۃ ادا کی، اور عید کی نماز کو آنے سے پہلے فطرہ ادا کرنے والوں نے فطرہ ادا کیا۔ اللہ ان سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے رمضان میں نہ روزہ رکھا، نہ تلاوت کی، نہ تراویح پڑھی، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ فطرہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اعمال کے ساتھ رمضان گزارا، اب وہ رمضان تو گزر گیا، اب اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، زکوٰۃ فطرہ کو قبول فرمائے۔ اس بات کی سب کو فکر کرنی چاہیے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے جو بندہ یا بندی نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ اپنی ذات ہی کے لیے کرتے ہیں، اور نیک اعمال کا فائدہ انہی کے لیے ہے، اور جو گناہ کرتے ہیں، نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں، ان گناہوں کا وبال انہی کے اوپر ہے۔ ثم الى ربکم ترجعون، مگر یاد رکھو آج نہیں تو کل تمہارے رب کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا، تب پتہ چلے گا اعمال کرنے کا صلہ کیا ہے اور گناہ کرنے کا وبال کیا ہے۔
تو اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کسی کے عمل کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی نمازوں کا، روزوں کا، تراویح کا، تلاوت کا، زکوٰۃ کا، فطرے کا، حج عمرے کا، کسی بھی عمل کا اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، یا اللہ میرا ہر نیک عمل قبول فرما اور میرے گناہ معاف فرما۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قرآن میں بیان فرمایا تقوی والوں کے اعمال اللہ قبول فرماتا ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اخلاص اور دوسرا تقوی، اور آگے بڑھ کر کہوں تو ایک اور چیز ہے حلال غذا۔ اخلاص، تقوی، حلال غذا، یہ تین اعمال کی بنیاد پر ہر عمل قبول ہوگا۔ اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں، روزہ میں اخلاص نہیں، تقوی نہیں، حلال غذا نہیں، تو وہ روزہ قبول نہیں۔ حج عمرہ کے اندر اخلاص نہیں، تقوی نہیں، حلال مال نہیں، تو وہ عمل قبول نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کے اعمال اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور روزے کا حکم اسی لیے اللہ دیا کہ میرے بندے، میری بندی روزوں کے ذریعے سے تقوی حاصل کر۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزوں کے ذریعے سے تمہاری زندگیوں میں تقوی آئے، تمہاری زندگی تقوی کے ساتھ گزرے۔ قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ اللہ یہ حکم دیا، یہ پیغام دیا، اتقوا اللہ واتقوا اللہ، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ۔ اس طرح کی سینکڑوں آیتیں ہیں، اور دوسرے انداز سے بھی اللہ بیان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر، بازاروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، سفر میں، حضر میں، جہاں کہیں بھی رہو تقوی کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو روزے کا حکم اسی لیے دیا کہ زندگیوں میں تقوی آئے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دلوں میں پیدا ہو۔ روزوں کے اندر حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی تھی۔ جب بندہ یا بندی صبح صادق سے پہلے سحری جیسے ہی وقت ختم ہوا، اب روٹی حلال ہے، چاول حلال ہے، سالن حلال ہے، سبزیاں حلال ہیں، پھل فروٹ حلال ہے، زمزم حلال ہے، پانی حلال ہے، ہزاروں کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں۔ جیسے ہی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اب یہ حلال چیزیں اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اب روزے کی حالت میں کھانا حرام، پینا حرام، بیوی سے ملنا حرام، حلال بیوی مگر ملنا حرام۔ جو چیزیں حلال تھی چند گھنٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے اللہ نے حرام کر دیا۔ جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جھوٹ بولنا حرام،
غیبت کرنا حرام، زنا کرنا حرام، چوری کرنا حرام، ڈنڈی مارنا حرام، ماں باپ کو ستانا حرام، بیوی پر ظلم کرنا حرام، رشوت لینا حرام، فنڈوں میں جانا حرام، سنگا لینا حرام، انٹرسٹ کا مال کھانا حرام، اپنا ووٹ کا سودا کرنا حرام۔ یہ وہ حرام چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام۔ روزہ رکھو تب بھی حرام، روزہ نہ رکھو تب بھی حرام، رمضان میں بھی حرام اور بقیہ 11 مہینوں میں بھی حرام۔ اللہ روزوں کے اندر یہ تربیت کرنا چاہتا ہے، میرے بندے روزہ رکھ کر اپنی تربیت کر، حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی۔ اب زندگی ایسی گزار کہ بقیہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے حرام چیزیں ہیں، وہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ امام بخاری نے روایت نقل فرمائی، جو اللہ کا بندہ یا بندی روزہ رکھ کر جھوٹ سے نہ بچیں، حرام چیزوں سے نہ بچیں، بےہودہ باتوں سے، کاموں سے نہ بچیں، اللہ فرماتا ہے تیرا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے روزے کی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھ کر جھوٹ کیوں بولا؟ روزہ رکھ کر غیبت کیوں کی؟ روزہ رکھ کر چوری کیوں کی؟ روزہ رکھ کر دوسروں پہ ظلم کا معاملہ کیوں کیا؟ ایسے کام کرنے والے تیرے روزوں کی ضرورت نہیں، تیرے اعمال کی ضرورت نہیں۔ اللہ یہ تربیت کر کے اپنے بندوں کو یہ کہنا چاہتا ہے، ہمیشہ اپنی زندگی تقوی کے ساتھ گزارو، نیکیوں کے ساتھ گزارو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر اچھی پاکیزہ زندگی گزارو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہ چیزوں سے باز آ گیا، جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کر دیا، حرام قرار دے دیا، وہ تمام چیزوں سے بچنا یہ سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اور آخرت کی فکروں کے ساتھ زندگی گزارو، آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزارو۔ صرف رمضان ہی میں نہیں، رمضان آیا آخرت کی فکر، قبر کی فکر، حشر کی فکر، رمضان گزر گیا بے فکر، ایسا نہیں، زندگی بھر آخرت کی فکروں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ فرماتا ہے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ذرا خیال کرو، سوچو کل کے دن یعنی مرنے کے بعد آخرت کے لیے، قیامت کے لیے تم نے اپنی کامیابی کے لیے، اپنے کام آنے کے لیے کون سے اعمال روانہ کیے ہیں، کیا تیاری کی ہے، وہ قیامت میں کون سے اعمال کام آنے والے ہیں، ذرا سوچو زندگی میں کون سے اعمال کر کے آخرت کے لیے روانہ کر رہے ہیں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ کام آئیں۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے، نمازوں کا ذخیرہ، تلاوت کا، روزوں کا، توبہ کا، درود کا، صدقہ خیرات کا، نیکیوں کے اعمال روانہ کرو تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچو وہ کون سے اعمال ہیں کل کام آنے کے لیے تم نے روانہ کر دیا۔ اور اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ کہتا ہے ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، ہر ایک کے عمل سے وہ باخبر ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ 2 مرتبہ اتقوا اللہ کہا،
ایک ہی آیت کے اندر دو مرتبہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلی مرتبہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پھر اللہ کہا واتقوا اللہ، ایک ہی آیت میں دو مرتبہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ قربان جائیے، قرآن کو جاننے والے، قرآن کو سمجھنے والے بیان فرماتے ہیں، پہلا اتقوا اللہ سے مراد اللہ کے واجبات، اللہ کے فرائض ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، اسلام کے واجبات، اسلام کے فرائض کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور دوسرا اتقوا اللہ سے مراد گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور یقین کرو اللہ تمہارا ہر عمل دیکھ رہا ہے۔ پاکیزہ زندگی گزارو، گناہوں سے پاک، معصیت سے پاک، ہماری زندگی نیکیوں سے بھری ہوئی، اخلاق والی زندگی، صفات والی زندگی، تقوی والی زندگی، شرم و حیا والی زندگی، پاکیزہ زندگی۔ ہمارے اعمال کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنی پاکیزہ زندگی گزاری، اتنی پاکیزہ زندگی گزاری، جب انتقال ہوا ان کا جنازہ جا رہا تھا، ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 غیروں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ کتنی پاکیزہ زندگی۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام، امام بخاری کے استاذ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، اتنے بڑے امام محدث عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ یہودی نے اپنا گھر بیچنا چاہا، ایک گاہک آیا، خریدنے والے نے آیا اور سوال کیا کتنے میں بیچو گے؟ یہودی نے کہا 2,000 درہم۔ لینے والے نے سوال کیا ارے بھائی، اس محلے میں، اس گلی میں اتنی زیادہ قیمت، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، اتنی قیمت نہیں ہے، اتنی قیمت کیوں لے رہا ہے؟ یہودی کہتا ہے میں جانتا ہوں اس محلے کے اندر، اس گلی کے اندر اتنی قیمت اس گھر کی نہیں ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1,000 دینار قیمت میرے گھر کی، اور 1,000 دینار جو میں زیادہ لے رہا ہوں وہ کس کی قیمت؟ وہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ہونے کی قیمت لے رہا ہوں۔ ان کا تیرے پڑوس میں ہونا بہت بڑی نعمت۔ جیسے مین روڈ پر کوئی دکان لیتے ہیں اس کی قیمت زیادہ، تھوڑا اندر لیتے ہیں کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ مین روڈ پر کوئی دکان لیتا ہے اور کوئی سوال کرے اتنی زیادہ قیمت کیوں؟ کہنے والے کہتے ہیں دیکھتے نہیں یہ مین روڈ ہے، اس کی ویلیو زیادہ، اس کی قیمت زیادہ۔ اسی طرح وہ یہودی کہنے لگا 1,000 دینار میرے گھر کی قیمت، ایک اور 1,000 دینار جو لے رہا ہوں وہ عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی ہونے کی قیمت لے رہا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی، یہودی بھی جانتا ہے ان کے پڑوس میں رہنا، زندگی گزارنا یہ کوئی معمولی دولت نہیں، کوئی معمولی نعمت نہیں۔ ایسی پاکیزہ زندگی گزارو، اخلاق والی زندگی، نیکی والی زندگی، اخلاص والی زندگی، تقوی والی زندگی گزارو، اور ہمارے کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا المومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے تیرے کسی بھی عمل سے کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو،
کسی کے مال کو خطرہ نہ ہو، ہر ایک کے دل میں یہ اطمینان، یہ یقین پیدا ہو جائے، یہ مسلمان، اس کے ذریعے سے میرا مال محفوظ ہوگا، میری جان محفوظ ہوگی، کوئی خطرہ نہیں۔ مسلمان کو دیکھ کر اطمینان پیدا ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَخَيْرُ النَّاسِ مَن يَنْفَعُ النَّاسِ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہر ایک کو اپنے سے نفع پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ، اطمینان پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عیدین کے خطبے میں عورتوں کو بھی نصیحت فرماتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں عورتوں کا مجمع نہیں، مگر آپ کے ذریعے سے ان تک بات پہنچے۔ عورتیں اپنے گھروں میں پردے کے ساتھ زندگی گزارے، شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، تلاوت کی پابندی کے ساتھ، آخرت کی فکروں کے ساتھ تقوی والی زندگی گزارے۔ گھروں کی چار دیواری میں رہ کر شعور کی خدمت کرے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، اپنے ایمان اعمال کی حفاظت کرے۔ خاص کر جو لڑکیاں کالجوں میں، میڈیکلوں میں، کمپنیوں میں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، غیر مردوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، ان سے کوئی تعلقات پیدا نہ کریں، اپنے ایمان، اپنی شرم و حیا، اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، پاک دامانی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور میرے بھائیوں، اعمال کی پابندی کے ساتھ زندگی بھر نمازوں کا اہتمام، زندگی بھر تلاوت کا اہتمام، زندگی بھر توبہ کا اہتمام، نیکیوں میں زندگی گزارے۔ رمضان آیا، اعمال زندہ، رمضان ختم، اعمال ختم۔ ایسا نہ ہو، زندگی بھر کے نمازی بنو، زندگی بھر کے مومن بنو، اعمال کی پابندی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اپنے درمیان اتحاد، اتفاق پیدا کریں، آپس میں محبتیں، آپس میں پیار، آپس میں میل ملاپ، ایک دوسرے کی محبت، خیر خواہی کے جذبے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، محبت کرنے کا نام ہے، پیار کرنے کا نام ہے۔ مل کے رہو، جڑ کے رہو، محبت سے رہو، پیار سے رہو، اتحاد اتفاق کے ساتھ رہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک دیوار کیسے مضبوط ہو جاتی ہے؟ اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ کر اور درمیان میں سیمنٹ ڈال کر، گارا ڈال کر دیوار مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب کوئی ہاتھ سے مارے یا پیر سے مارے اپنا نقصان ہوگا، دیوار مضبوط۔ یہ مثال دے کر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں، دیوار کی طرح آپس میں مضبوط رہو۔ تمہاری طاقت، تمہاری قوت مضبوط ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے تمہاری قوت مضبوط ہونا چاہیے۔ المؤمنون کرجل واحد، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا، دنیا میں جہاں کہیں کا بھی رہنے والا مسلمان ہو، آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، ایک بدن کی طرح ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا، آنکھ میں درد ہوتا ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، پیر میں درد ہوتا ہے، پورا جسم بے قرار، بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا، اسی طرح دنیا میں جہاں کہیں اگر مسلمان پریشان ہے، ہمارے دلوں میں ایک بے چینی، ایک بے قراری ہونا چاہیے، ایسی محبت، ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ آپس میں اتحاد پیدا کرو۔ ابھی رمضان ختم ہوا، شوال شروع ہو گیا، ابھی چند دنوں کے بعد ہندوستان کے اندر جو الیکشن ہونے والا ہے، میرے بھائیوں، مال کی بنیاد پر،
دولت کی بنیاد پر، چند پیسوں کی بنیاد پر ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے ووٹ کا سودا نہ کرو، اپنے اخلاق کا سودا نہ کرو، ملک کی حفاظت کرو، ملت کی حفاظت کرو، قوم کی حفاظت کرو، اپنے وطن کی حفاظت کرو۔ حرام مال کے قریب نہ جانا، آپس میں اتحاد پیدا کرو۔ پورے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اور جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں ان تمام برادران وطن تک یہ بات پہنچنا چاہیے، سب آپس میں مل کر متحد ہو کر اپنی طاقت کو مضبوط کر کے ایک نئی حکومت لانا چاہیے۔ اپنی طاقت سے ہی استعمال کریں گے، پھر دیکھو ملک کی حفاظت کیسے ہوگی۔ عورتوں سے بھی کہنا چاہیے حرام کے مال کے پاس نہیں جانا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نبیوں سے کہتا ہے اے رسولو پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو۔ پہلے کہا پاکیزہ حلال کھاؤ، پھر اللہ کہا اچھے اعمال کرو۔ پہلے پاکیزہ کھانے کا حکم دیا، بعد میں اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ کیا؟ علماء بیان فرماتے ہیں حلال کھاؤ گے تمہارے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ حلال کھا کر نماز پڑھو تمہاری نماز قبول، حلال کھا کر روزے رکھو تمہارے روزے قبول، حلال مال لے کر حج بیت اللہ کو جاؤ، عمرے کو جاؤ تمہارا حج قبول، تمہارا عمرہ قبول۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا حلال مال سے زکوٰۃ ادا کرو تمہاری زکوٰۃ بھی قبول، تمہارا فطرہ بھی قبول۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں پہلے حلال کھاؤ پھر اچھے اعمال کرو۔ اعمال کی قبولیت کے لیے حلال غذا ضروری۔ اب چند پیسوں کی وجہ سے اپنا ووٹ بیچ کر روزے برباد نہ کرو، اپنی تراویح برباد نہ کرو، اپنے اخلاق برباد نہ کرو، اپنے صفات برباد نہ کرو، اپنی نمازوں کو برباد نہ کرو۔ آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق، غیروں کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، بیوی کے حقوق ادا کرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، پڑوس میں رہنے والے ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، کسی پر رتی برابر ظلم کا معاملہ نہ کرو۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو، اللہ ہماری تراویح کو، اللہ ہماری زکوٰۃ، ہمارے فطرے کو اللہ قبول فرمائے، ہمارا ہر عمل نیکی والا عمل اللہ قبول فرمائے، جو گناہ ہو گئے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے، اللہ ہماری عید الفطر کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے روزے رکھا، تراویح پڑھی، اعمال کے ساتھ زندگی گزاری، اب آیا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اب میری رضا کے ساتھ واپس جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے خوش ہو گیا، اب نیکی والی زندگی گزار لے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ کی رضا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بالرؤوف الرحیم ورب الحلیم۔